جس مرضی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، جتنی بڑی مرضی بیماری کی جس مرضی سٹیج پہ ہیں، آپ سورہ رحمان صبح دوپہر شام 7 دن سنیں گے اور 3 بار اللہ کہہ کے پانی پینے والی دعا کا جو عمل ہے کریں گے. اگر آپ اپنے اس رحمان رب کو پکارتے ہیں جو گناہ گار کو، رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو گناہ گار ترین کو بھی معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رحمان بنا، وہ کہتے ہیں میں رحمان ہوں، قیامت کے دن تک رحمان ہوں، تم نے گناہ بھی کر لیے تم واپس آؤ میرے پاس، میں تمہیں معاف کر دوں گا. رحمان اسے کہتے ہیں. اب آپ جب رحمان کو پکارتے ہیں تو آپ کو بھی مہربان ہونا پڑتا ہے. آپ جو مانگ رہے ہیں اس سے، گناہ کر کے بھی معافی مانگ رہے ہیں، اور گناہ بھی آپ کے ایسے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کس لیے پھنسا ہوں. کوئی ایک آپ نے کیا ہو تو تب ہے، ٹھیک ہے، یہ میں گناہ گاروں کو میسج دے رہا ہوں، نیکوں کے لیے نہیں ہے. وہ اسی رب کے گناہ گار بندوں کو آپ بھی معاف کریں اسی طرح بغیر حساب کتاب کے. دعا دے دیں، میں نہیں کہتا جا کے گلے لگا لیں، لیکن انہیں دعا دے دیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں، سرکار کی حدیث بھی ہے، اقبال نے اس کو شاعری میں کہا بھی ہوا ہے، کرو مہربانی تو اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. تو اپنا دل صاف کیا کریں. یہی سارا کچھ جن بھوت اور جادو ہوتا ہے. یہ ہماری آپس کی نفرتیں اور غصے جو ہیں، یہ جو ہمارا خیال ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں یہ خیال کتنی بڑی طاقت ہے. یہ خیال پہ ہی ساری کائنات بنی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے عمل نہیں دیکھنے، تمہارے اعمال نہیں دیکھنے، میں نے تمہارے خیال دیکھنے ہیں. خیال کیا ہے؟ نیت، کہ تم نے کس خیال سے یہ عمل کیا، کس نیت سے، کس انٹینشن سے کیا، مقصد کیا تھا. اللہ نے یہ دیکھنا ہے. نیت یا خیال آپ کا کتنا پاک تھا. وہ نیگیٹو خیال اتنا ہی افیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو بھی کر رہا ہوتا ہے. نفرت خود سب سے بڑی بیماری ہے، روٹ کاز ہے بیماریوں کا بھی، جادوؤں اور جنوں اور بھوتوں کا بھی. تو میں یہ نہیں انکار کرتا کہ جادو ہوتا نہیں ہے، یا جادو کوئی علم نہیں ہے، یا جادو کیا نہیں جاتا یا ہو نہیں سکتا. نہ میں یہ انکار کر رہا ہوں کہ جن شرارتی جن نہیں ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہیں. لیکن اس زمین پہ آپ بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا. آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. آپ کی جو پاورز ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ وہ لیٹسٹ ٹیلی فون سیٹ ہیں جس کے اندر کوئی 400 ایپ ہے، لیکن آپ کو اپنی ایپس کا ہی نہیں پتا، اپنی پاورز کا ہی نہیں پتا، اپنے کیمرے کا ہی ٹوٹل نہیں پتا فنکشن کہ وہ کیا کیا تصویریں بنا سکتا ہے، وہ کتنی قسم کی اینیمیشنز بنا سکتا ہے. آپ کے اپنے خیال سے ہی، اور اسپیشلی جو لوگ بہت زیادہ ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ وائبریشن ہے، یہ میں بول رہا ہوں، یہ وائبریشن ہو رہی ہے، گیما ریز emit ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ انرجی ہے. انسان صاحب خود آپ کے اندر، جسے آپ نور کہتے ہیں یا میں ریڈیشن کہہ دیتا ہوں، تو یہ ساری کی ساری انرجی سم ٹائمز آپ اتنا زیادہ ریڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وائبریٹ ایک خاص پوائنٹ پہ اپنی ہی کسی ایپ کو اوپن کر کے، کہ آپ کے اپنے کمرے میں شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، کھڑکیاں کانپنا شروع کر دیتی ہیں، پنکھا چل جاتا ہے، الیکٹرانکس جل جاتی ہیں، یہ ایک دم سے اسپارکنگ ہو جاتی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں یہ کسی نے جادو کیا، جن کیا، یا آپ کو پریزنسز فیل ہوتی ہیں. آپ کی ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز جو ہیں وہ بڑی دور تک کی آوازیں سن رہی ہوتی ہیں، بڑی دور تک کے خیال آ رہا ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا آپ کا اپنا آپ ہے. یہ سب کچھ آپ کے اپنے اندر ہے. آپ اپنے آپ کو نہ پہچانتے ہیں نہ جانتے ہیں، اور دعوے ہیں آپ کے کہ آپ خدا کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ اس کی ایک پروڈکٹ ہیں، اور آپ خود اپنے آپ سے آگاہ نہیں، اپنی آغاز پہچان نہیں. تو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں. جب آپ اپنی جانوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، اپنی ہی جانوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، اور آپ کو اپنی پہچان ہونی شروع ہوگی، تو آپ کو غیر کوئی نظر نہیں آئے گا، آپ کو اپنے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا. ہر طرف اپنا آپ ہی نظر آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ چینج صرف میں نے اپنے آپ کو کرنا ہے، تبدیلی میں نے اپنے آپ میں لانی ہے. اپنی جان پہ سب سے بڑا ظلم کرنے والا میں ہوں. اپنی جان پہ سب سے بڑی بیماری یا اپنے اوپر خواہ مخواہ کا بوجھ لادنے والا تو میں خود ہوں. چوں آپ اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کریں گے، اپنی کوئی ایک غلط عادت آپ اللہ کی خاطر چھوڑنے کی کوشش شروع کریں گے، آپ کا خیال، آپ کی سوچ جوں پاک ہوتی جائے گی. آپ کو اس میں سب سے زیادہ آسان کام ہے مخلوق کی خدمت. تو آپ یہی دعا آگے بتانی شروع کر دیں.
فی سبیل اللہ کوئی ایک کام کرنا شروع کر دیں، چاہے آپ روز پودوں کو پانی دینا شروع کر دیں، کیڑیوں کو بسکٹ ڈالنا شروع کر دیں، پرندوں کو کھانا ڈالنا شروع کر دیں، آوارہ کتوں کو روز صبح اپنے منہ میں ناشتہ ڈالنے سے پہلے کسی آوارہ کتے کو دودھ پلا دیا کریں، کسی نشئی کو کھانا لے دیا کریں، بلکہ اسے کہا کریں یہ مدینہ شریف والوں کی طرف سے تحفہ دے دیا کریں، اپنے قریبی عزیز رشتہ دار ان کی ضروریات کا ان کے کہنے سے پہلے خیال کر کے انہیں تحفتاً ان کی ہیلپ کیا کریں، اور کہیں بھی یہی کہ یہ مدینہ شریف کی طرف سے ہے، یہ سرکار مدینہ کی طرف سے آپ کی زندگیوں میں جو بدلاؤ آنا شروع ہوگا، جو تبدیلی آنی شروع ہوگی، جن جگہوں پہ آپ پھنسے ہوئے ہیں اس میں سے یوں نکلیں گے آپ، بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائیں گی، جو ڈرامیٹک ریزلٹ آئیں گے۔ آپ نے بہت پرانی رنجشیں، کینے، بغض، غصے، تعصب اپنے اندر رکھے ہوتے ہیں اور آپ نہیں چھوڑ رہے ہوتے، کئی بار آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ہارم کر رہے ہیں۔ اپنے سے بڑوں کا لحاظ کریں، اپنے سے بڑوں کی عزت کریں، اپنے سے بڑوں کی ڈیوٹی دے سکے تو دیں، جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، اہل بیت ہیں یا سادات ہیں، سرکار دو عالم کی اولاد ہے، ان کا احترام کریں، اس نسبت کا احترام کریں، جسے اللہ نے عزت دی ہے اس کی آپ احترام کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، یہ میں پہلے کروں گا۔ میں نہیں کہتا آپ کو آپ نمازیں پڑھیں، میں نہیں کہتا آپ کو اتنے 100 بار یہ پڑھیں وہ پڑھیں، کسی کا دل نہ دکھانا اور سید کا احترام کرنا، ان دو باتوں میں آپ بہت کچھ حاصل کر جائیں گے۔ باقی مخلوق کی خدمت اگر بے غرضی سے، سرکار کے طریقے سے، سرکار دو عالم کے طریقے سے، اللہ کی خاطر اگر آپ کرتے رہیں گے، آپ وہ دولت اور وہ نعمت یا رحمت یا انوارات آپ کو کرامتیں آپ کے پاؤں کی دھول کا نام ہو۔ آپ کریم سے جڑیں تو صحیح، چاہے وہ اللہ کریم ہو، چاہے وہ نبی کریم ہو، چاہے وہ قرآن کریم ہو، آپ اس سے جڑ کے دیکھ لیں، کرامت آپ کے پاؤں کی دھول کا نام ہو، لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کریں یہ بے غرضی اور بے لفظی۔